بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو آج کا سبق ہے سورہ فاتحہ سے کچھ حصہ رہ گیا تھا کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے سے متعلق گفتگو ہوئی تھی کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھی جائے گی۔ اس پر قرآن شریف سے نص قرآنی سے دلیل ہو گئی، احادیث سے دلیل ہو گئی۔ اب ایک اور دلیل جو اجماع صحابہ ہے، صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہوا ہے اور وہ قول نقل کرتے ہیں۔ اس میں ایک قول تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص امام کے پیچھے قرات کرے کاش اس کا منہ مٹی سے بھر دیا جائے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں امام کے پیچھے قرات کی تو وہ شخص فطرت پر نہیں ہے۔ تو یہ طحاوی شریف کی روایتیں ہیں، اور اسی طرح ابن عمر، زید بن ثابت، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے کچھ نہیں کیا کرو، مطلب قرات نہیں کیا کرو۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص امام کے پیچھے قرات کرے اس کا منہ مٹی سے بھر دیا جائے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو امام کے پیچھے قرات کرے اس کی نماز نہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے جو شخص امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ میں آگ کا انگارہ ہو۔ تو ایک قول حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو ان احادیث کے اندر بطور تطبیق کے سمجھ لیا جائے، بطور توفیق اور موافقت کے سمجھ لیا جائے، وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے قرات کی جائے گی، آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب تم میں سے کوئی اکیلے نماز پڑھے تو پھر قرات کرے۔ یہ حدیث کا محمل ہے، جس حدیث میں یوں آتا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ خود جو کہ صحابی ہیں، وہ اس کی تعویل یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اکیلی نماز پڑھے تو پھر قرات کرے، جب امام کے پیچھے ہو تو قرات نہیں کی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں احادیث کا دونوں قسم کی جو احادیث آتی ہیں کہ امام کے پیچھے قرات نہ کی جائے، امام ہو تو قرات کافی ہو جاتی ہے ایک بات احادیث سے۔ دوسرا جو رخ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ ثابت ہوا ان کے قول سے کہ یہ جو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب ہے یہ انفرادی نماز سے متعلق ہے کہ جب اکیلی پڑھی جائے گی تو قرات کی جائے گی، اور جب امام کے پیچھے ہوں تو پھر وہ روایت کے جس میں آتا ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، تو پھر وہ حدیث اس کا محمل یہ ہے۔ تو لہٰذا ان سے ثابت ہوا کہ اگر امام ہو تو پھر قرات نہیں کی جائے گی، اگر امام ہوگا تو پھر قرات نہیں کی جائے گی، اور امام نہیں ہوگا تو پھر قرات کی جائے گی، اکیلی نماز میں قرات کی جائے گی۔ تو نص قرآنی سے، آیات احادیث سے، اور اسی طرح اجماع صحابہ سے یہ بات ثابت ہو چکی۔ اب آمین کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد آمین کا مسئلہ ہے کہ سورہ فاتحہ چونکہ ایک دعا ہے، جیسے کہ پہلے اس پر بیان ہو چکا ہے۔ اب دعا کے بعد آمین کہنا، آمین کا مطلب کہ اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ تو جس دعا کے بعد آمین کہی جاتی ہے تو اس پر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے۔ اب آمین کہنی چاہیے دعا کے بعد، سورہ فاتحہ بھی دعا ہے، اس کے بعد بھی آمین کہنی چاہیے۔ اور اسی طرح نماز کے اندر آمین کہنا۔ اب نماز میں آمین کہنے میں دو سنتیں ہیں، ایک ہے آمین کا کہنا اور ایک ہے آمین کا سرًا کہنا۔ آمین کہنا الگ سنت ہے، سرًا کہنا الگ سنت ہے۔ آمین پر تو اختلاف نہیں ہے، آمین تو کہی جائے گی۔ اب آگے اولا اور غیر اولا کا اختلاف ہے کہ اولا کیا ہے۔ تو حنفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ آمین سرًا کہی جائے گی، آمین جہراً نہیں کہی جائے گی۔ اب اس میں مختلف قسم کی روایتیں ملتی ہیں۔ سرًا آہستہ آواز سے آمین کہنا، یہ روایتیں زیادہ صحیح اور زیادہ مناسب ہیں اور دعا کے زیادہ لائق ہیں۔ تو اس میں ایک روایت یہ آتی ہے کہ اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو یہاں مطلب محدثین کے نزدیک یہ ہے کہ جب امام آمین کہے، مطلب جب امام کے آمین کہنے کا وقت آئے تو تم بھی آمین کہو، یعنی جب ولا الضالین امام کہے گا تو یہ امام کے آمین کہنے کا وقت آ گیا ہے۔
جب امام آمین کہے مطلب آمین کہنے کا وقت آئے تو تم بھی آمین کہو۔ فإنہ من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ صحیح ستہ سے روایت ہے۔ تو یہ حدیث آمین سے متعلق ہے، لیکن اس میں جہراً آمین کا تذکرہ نہیں آتا۔ تو دوسری روایت اسی طرح کی ہے کہ جو نقل کی گئی ہے، اس میں آتا ہے کہ انہی سے جو روایت ہے، اذا قال الامام ولا الضالین فقولوا آمین فإنہ من وافق قولہ قول الملائکہ غفر لہ۔ جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، یعنی جس کا قول جو آمین کا ہے فرشتوں کی بات آمین سے مل گئی، تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اب ان دونوں حدیثوں کو ملایا جائے تو یوں ثابت ہوتا ہے کہ سرًا آمین کہی جائے گی، جہراً نہیں کہی جائے گی، کیونکہ ولضالین یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں اگر جہراً آمین ہوتی تو پھر یوں کہا جاتا کہ آمین کہنے پر، تو سرًا آمین کہی جا رہی ہے، اس لیے یہاں پر لفظ ہے ولضالین کا، کہ جب امام ضالین کہے، چونکہ آمین آہستہ کہے گا اس لیے ولضالین کے ساتھ حکم متعلق ہے، کیونکہ ولضالین پر سورہ فاتحہ ختم ہو رہی ہے، یہاں سے پتہ چلے گا اب آمین کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو مقتدی کے آمین کہنے کا اور آمین کہنے کا جو حکم متعلق ہو رہا ہے وہ ولضالین کے ساتھ متعلق ہو رہا ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سرًا آمین تھی، تبھی تو ولضالین پر حکم متعلق کیا ہے۔ اس لیے جو اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو اس کا محمل آمین کہنے کا جب وقت آ جائے۔ تو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ ان سے جو روایت آتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فرمایا، اور پھر اس کے بعد آمین کہی۔ تو یہاں پر ان کی روایت میں آتا ہے کہ مد بہا صوتہ، یعنی ایک روایت میں مد بہا صوتہ ہے، ایک روایت میں فجہر بآمین، آمین میں جہر کیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ رفع بہا صوتہ، اپنی آواز کو بلند کیا۔ تو مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے، لیکن شعبہ کی ایک روایت میں خفض بہا صوتہ، وائل بن حجر کیونکہ دور سے آئے تھے اور ان کو پہلی صف میں کھڑا کیا گیا تھا، تو اعزازاً، تاکہ ان کا اعزاز اور اکرام کیا جائے، شہزادے قسم کے صحابی تھے، تو ان کو جب اگلی صف میں کھڑا کیا گیا ان کے اعزاز کے لیے، تو یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جو آمین کہی یہ تعلیم کے واسطے تھی، یعنی امت کو تعلیم دینے کے لیے آمین کہی گئی تھی، مجھے تعلیم دینے کے لیے کہی گئی تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہاں آمین کہی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ سلف صالحین کا جو صحابہ کرام کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے، اس زمانے میں عمل کس پر رہا ہے، سرًا پر رہا ہے یا جہراً پر رہا ہے۔ تو صحابہ کرام اور تابعین اعظام کی زیادہ تعداد آہستہ آمین کہنے کی تھی، تو اعلاء سنن سے اس کا حوالہ ہے۔ اور تعامل مدینہ، مدینہ والے اہل مدینہ جس پر عمل کرتے تھے وہ سرًا آمین کہنا تھا، تو سرًا آمین کہنا سلف صالحین کا عمل بھی تھا، اور سرًا کہنا اوپر کی روایت سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو، جیسا کہ اوپر حدیث گزری ہے۔ تو آمین کہنے کو جو متعلق کیا ہے وہ ولضالین کے ساتھ کیا ہے کہ امام جب ولضالین کہے۔ تو ایک حدیث میں خفض بہا صوتہ آتا ہے کہ آہستہ آواز سے کہے، تو کہیں کہیں بعض روایتوں میں جو کہ زیادہ صحیح روایات نہیں ہیں، سرًا آمین کہنے کی روایات زیادہ صحیح ہیں، دوسری روایت اس کے مقابلے میں زیادہ صحیح نہیں ہیں، تو اس کا محمل بھی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے یہ بیان فرمایا ہے، کیونکہ انہی سے مروی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تعلیم کے لیے ایسا آپ نے کیا تھا۔ تو ایسا تعلیم کے لیے ہوتا رہتا تھا، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ہے کہ ان کے زمانے میں کچھ لوگ دین سیکھنے کے لیے آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعلیم
امت کے لیے اور ان لوگوں کو سکھلانے کے واسطے کہ نماز کیسے ہوتی ہے، آپ نے ثنا زور سے اونچی آواز سے پڑھی۔ تو یہ اونچی آواز سے پڑھنا سنت نہیں تھا، لیکن ان کو سکھلانے کے واسطے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہاں اس موقع پر اس مقام پر ثنا پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعلیم امت کے واسطے بہت سے عمل کرتے تھے، جیسے کہ سری نمازوں کے اندر قرات آہستہ آواز سے ہوتی ہے، لیکن بسا اوقات آپ ایک دو آیتیں زور سے پڑھ دیتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں صورت پڑھی جا رہی ہے۔ تو اصل آمین کہنا ہے سرن، جہرن تو کسی عارض کی وجہ سے کی گئی، وہ عارض تعلیم امت تھا۔ تو حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ 5 چیزیں آہستہ کہی جائیں گی، ان میں سے ایک آمین کہنا بھی ہے، ثنا تعوذ تسمیہ ہے، ان میں سے ایک آمین کہنا بھی ہے۔ حضرت سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمران رضی اللہ عنہ، یہ 2 صحابی ہیں، ان دونوں کا آپس میں جھگڑا اور اختلاف ہوا اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ نقل فرمایا، وہ یہ فرمایا کہ نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد تھوڑی دیر خاموشی رہتی تھی، یعنی آپ تھوڑی دیر خاموش رہتے تھے، اور ولضالین کے بعد تھوڑی دیر خاموش رہتے تھے۔ اور حضرت عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرا سکتہ نہیں تھا۔ سکتہ کہتے ہیں کہ خاموش ہو جانا تھوڑی دیر کے لیے، 2 چیزوں کے درمیان میں جو تھوڑی خاموشی اور وقفہ ہوتا ہے اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ جیسے ایک آیت پڑھی پھر دوسری آیت پڑھی، دونوں آیتوں کے بیچ میں جو سانس ٹوٹتا ہے تھوڑا سا وقفے کے لیے، اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ تو بعض دفعہ سکتہ تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے، تو امام جس وقت کے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو ثنا آہستہ آواز سے پڑھتا ہے، تو یہ گویا کہ قرات شروع کرنے سے پہلے یہ ایک سکتہ ہے۔ تو حضرت سامورہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمران رضی اللہ عنہ یہ 2 صحابی ہیں۔ ان کے واقعے میں آتا ہے کہ حضرت سامورہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد بھی تھوڑی دیر سکتہ خاموشی فرماتے تھے، اور ولضالین کے بعد بھی تھوڑی دیر خاموشی فرماتے تھے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد جو خاموشی ہوتی تھی وہ ثنا کے لیے ہوتی تھی، اور ولضالین کے بعد جو خاموشی ہوتی تھی وہ آمین کے لیے ہوتی تھی، یعنی آمین آہستہ کہتے تھے تو وہ خاموشی تھی۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، دوسرا سکتہ نہیں تھا، یعنی حضور دوسرا سکتہ نہیں فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالآخر یہ دونوں حضرات حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اپنا اختلاف لے کر۔ حضرت کعب بن رضی اللہ عنہ نے حضرت سامورہ رضی اللہ عنہ کی تائید فرمائی کہ ان کو صحیح یاد ہے، ان کو صحیح یاد ہے۔ حضرت سامورہ کی روایت میں یہ ہے، ان کی بات میں یہ تھا کہ 2 سکتے تھے، سورہ فاتحہ سے پہلے تکبیر تحریمہ کے بعد اور ولضالین کے بعد۔ تو حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں آہستہ کہنی چاہیے، اس میں سے ایک آمین ہے۔ تو ان دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آمین کہنی سرن مسنون ہے۔ تو آمین کہنے میں 2 سنتیں ہیں نماز میں جب آمین کہی جائے گی، ایک آمین کا کہنا اور دوسرا آمین کا سرن کہنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔